حافظ قرآن بن سکتا ہے تو ہمارا بچہ آگے چل کے IPS آفیسر کیوں نہیں بن سکتا, انجینئر کیوں نہیں بن سکتا, ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتا؟ ضرور بن سکتا ہے. آپ نے ایک نشست میں قرآن کریم سنا ہے, کیسا لگ رہا ہے؟ ہم کو بہت خوشی ہوئی کہ ہم ایک نشست میں قرآن کریم سنا ہے. اور میں نے بھی آ کر 2.5 پارہ تک سنا. واقعی میں قرآن جس طرح پڑھنا چاہیے, بچے نے قرآن کو اسی طریقے سے پڑھا, قرآن کا حق ادا کیا ہے. مدرسے میں بچہ 30 پارے قرآن سنا سکتا ہے تو وہ IPS اور IS بھی بن سکتا ہے. ہونہار بچے نے آج ایک نشست میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس یعنی مکمل قرآن کریم آج اس بچے نے سنایا ہے. السلام علیکم ناظرین, ابھی میں مدرسہ تیغیہ فیض العلوم اشرف نگر میں موجود ہوں اور اس وقت ایک بہت ہی خوشی کا لمحہ ہے کہ اس مدرسے کے ایک طالب علم نے ایک بیٹھک میں مکمل قرآن کریم سنانے کا شرف حاصل کیا ہے. سلیگوڑی کے شاہی امام حضرت علامہ و مولانا ارشد برکاتی صاحب موجود ہیں. انہوں نے بھی قرآن کریم سنا اور اپنی دعاؤں سے اس بچے کو نوازا ہے, اور اشرف نگر کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا عبدالغفار صاحب کی بھی حاضری ہوئی. انہوں نے بھی بچے کا قرآن کریم سنا اور بچے کی حوصلہ افزائی کی. اس کے متعلق ہم ائمہ حضرات سے اور یہاں کے اراکین سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو اس حسین منظر کو ہم دکھائیں گے. سب سے پہلے یہ طالب علم ہے جس نے قرآن کریم کو مکمل سنایا ہے. رات سے یہ پروگرام شروع ہوا تھا, 2:15 پر یہ پروگرام شروع ہوا تھا اور ابھی 11:15 کے قریب بچے نے پورا قرآن الحمدللہ سے لے کر کے والناس تک سنایا ہے. سب سے پہلے ہم امام صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. امام صاحب, آپ نے قرآن کریم سنا اور کیسا لگا آپ کو, اور استاد کرام نے کیسی محنت کی, اس کے متعلق ذرا بتائیے اور اراکین کے متعلق کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. حضرات, ابھی آپ نے سنا کہ یہ بچہ جو کم عمر ہے ایک نشست میں پورے قرآن پاک کو سنایا, اور میں نے بھی آ کر 2.5 پارہ تک سنا. واقعی میں قرآن جس طرح پڑھنا چاہیے, بچے نے قرآن کو اسی طریقے سے پڑھا, قرآن کا حق ادا کیا ہے. میں بچے کے پڑھائی سے خوش ہوا, ساتھ ساتھ یہ جو قاری صاحب ہمارے افروز صاحب ہیں, ان کی محنت, اس نے رات و دن بچے کے ساتھ محنت کی اور بچے کو جیسے تعلیم دینا چاہیے اسی طریقے سے قرآن کریم کو بچے کے سینے میں اتارا ہے. میں دعا گو ہوں بچے کے حق میں بھی اور قاری صاحب کے حق میں بھی کہ آپ اسی محنت کو جاری رکھیں. یہ آپ کے لیے آخرت کا توشہ, آخرت کا جو ہے سرمایہ ہے. رب تبارک و تعالی ہمارے قاری صاحب کے یہاں کے ادارے کے منتظمین, معاونین کے اور بچے کے والدین کریمین کے اس کو محنت قبول فرمائے اور اس مدرسے کو, ادارے کو دن دنیا چوگنی ترقی عطا فرمائے. ظالموں کے ظلم سے, حاسدین کے حسد سے, شیاطینوں کے مکر و فریب سے اس ادارے کو محفوظ معمول فرمائے. اور تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ ادارہ محبوب ادارہ ہے, اس سے جڑیں, اس کی خدمت کریں, اس کے طلباء کی خدمت کریں, اساتذہ کرام کی خدمت کریں. یہ آخرت کے لیے آپ کا سرمایہ ہے. حضرت, جیسے ہی کمیٹی کے حضرات بھی یہاں موجود ہے, مدرسے میں بچہ 30 پارے قرآن سنا سکتا ہے تو وہ IPS اور IS بھی بن سکتا ہے. تو اس کے متعلق ہم مدرسے میں ماڈرن ایجوکیشن کو کس طریقے سے ایڈ کریں, کمیٹی والے بھی سن رہے اور لوگ بھی سن رہے ہیں, اس کے متعلق ذرا سا فرمائیے. ضروری ہے دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے, جہاں ہم دین کی تعلیم حاصل دے رہے ہیں بچوں کو, اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی کسی محاذ میں ہو, پیچھے نہ رہے. کوئی بھی معاملہ ہو اور تعلیمی دور اس میں ہمیشہ پیش رہے, آگے رہے. ہم کسی کے محتاج نہ بنائیں اور ہم اور آپ کو کھل کر آگے آنا پڑے گا. اس میں ہمارے ادارے کے لوگوں کو, معاونین کو کہ دل کو کشادہ کرنا پڑے گا, اور یہ نہیں کہ اساتذہ اور طلباء قید میں رہے. نہیں بھائی, آپ کی ذمہ داری یہ ہو کہ آپ ترقی کیسے ہو, مدرسہ کیسے چلے. پڑھائی
कैसे देना है बच्चों को, यहाँ के اساتذہ کو چھوڑنا پڑے گا. آپ جو ہے ایسا کریں کہ یہاں کے اساتذہ سے جو ہے جو طلبہ ہیں دینی تعلیم میں مشورہ کر کے اس ادارے کو ضرور آگے بڑھائیں, اور دنیاوی تعلیم بھی آپ اپنے ادارے میں بچوں کو دلانے کی کوشش کریں, ضروری ہے. امام صاحب سے ہم بات کریں گے. امام صاحب آپ بھی کچھ فرمائیے, کیسا لگا, آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. تمام اساتذہ کرام اور مدرسے کے تمام اراکین اور طلباء سب کو میرا سلام پیش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں بھی اخیر میں آ کر کے جو ہونہار بچے نے آج ایک نشست میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس یعنی مکمل قرآن کریم آج اس بچے نے سنایا ہے. میں بھی آخری پاروں کو آ کر کے سنا. بہت ہی بہترین انداز اور بہت بہترین طریقے سے بچے نے سنایا. اس بچے کے اس انداز سے اس کے اور مستقبل کے روشناسی کا پتہ چل رہا ہے کہ آگے چل کر کے اور بچہ کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے, بشرطے کہ وہ محنت کرے اور جو کاوش اور کوشش جاری رکھا تھا اس کو آگے جاری رکھنے کی کوشش کرے, اور ان کے ماں باپ کا ان کے ساتھ تعاون رہے, اور اساتذہ کرام کی مہربانیاں جو اس کے ساتھ شامل حال ہے اسی طرح شامل حال رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اور مزید ترقی کی منزلوں کو پا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے لیے بھی اور اسی طرح سے جتنے بھی بچے ہمارے تمام مدارس اور تمام یہ مساجد وغیرہ میں یا خانقاہوں میں پڑھ رہے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. اور سب سے زیادہ مبارکبادی کے قابل جو ہیں یہاں کے مدرسے کے جو انتظامیہ کمیٹی ہے اور اس مدرسے کی جو خدمات کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ مبارکبادی کے قابل ہیں. اس لیے کہ اگر وہ لوگوں کی ادھر نظر نہیں ہوتی, ان کی خدمت نہیں ہوتی تو یہ مدرسہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا, اور یہاں کے معلمین پڑھا نہیں سکتے تھے, طلباء نہیں رہ سکتے تھے. تو گویا کہ اس تمام جو خدمات کا صحرا ہے وہ جو اس ادارے سے جڑے ہوئے اعانت کرنے والے, تعاون کرنے والے لوگ ہیں ان کے سر جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دنیا تمام علوم کے سیکھنے سکھانے کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اگر ہمارے اخراجات میں ہم کمی لاتے ہیں, شادیوں میں جیسے دھوم دھام سے خرچہ کرتے ہیں, عقیقہ کے نام پر دھوم دھام سے خرچہ کرتے ہیں, اور دیگر پروگراموں کے موقع پر اگر اس میں کٹوتی اور کمی لا کر کے ان پیسوں کو بچا کر کے اداروں کے پیچھے اگر لگایا جائے, مدرسوں کے لیے اگر دان کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے دنیا کی تعلیم بچوں کو دینا آسان ہے, اسی طرح سے دین کی تعلیم دینا جیسے آسان لگ رہا ہے دنیا کی تعلیم دینا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہمارے عوام کو, ہمارے عام لوگوں کو اور ہمارے مالدار لوگوں کو اس طرف خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین, ہمارے ساتھ مدرسے کے صدر المدرس حضرت حافظ قاری افروز رضا صاحب, جن کے پاس یہ بچہ پڑھ کر کے پورا قرآن سنایا, مدرسے کے خزانچی صاحب حضرت طفیل انصاری صاحب بھی موجود ہیں, اور ہمارے مدرسے کے صدر صاحب بھی موجود ہیں, اور ہمارے نائب صدر صاحب بھی موجود ہیں. ہم مدرسے کے استاد صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بہت خوبصورت لمحہ, یہ لمحے بار بار نہیں آتے. ہمارے لیے تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے, اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے مدرسے کے جتنے بھی اراکین حضرات ہیں تمام لوگوں کی خوشی کی, تمام لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے. اور اشرف نگر کے جتنے بھی تعاون کردہ جتنے بھی حضرات ہیں تمام لوگوں کے لیے ذریعہ نجات ہے. حضرات, بہت ہی خوشی کی بات ہے جب ہمارا بچہ ایک قرآن, اتنی بڑی اللہ کی مقدس کتاب کو اپنے سینے میں اتار سکتا ہے, حافظ قرآن بن سکتا ہے, تو ہمارا بچہ آگے چل کے IPS آفیسر کیوں نہیں بن سکتا, انجینئر کیوں نہیں بن سکتا, ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتا؟ ضرور بن سکتا ہے. اس کو بنانے کے لیے, اس تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے
अशरफ नगर के जितने भी अवाम हजरात है सबको कांधा से कांधा मिलाना होगा और इस खानका में आके जोड़ना होगा और इस मदरसे को आले पैमाने पर ले जाना होगा। तब जाके हमारे तमाम सिलीगुड़ी हजरात जब इस मदरसे से जुड़ेंगे तो हजरात मोहतरम यहाँ बच्चा सिर्फ आलिम और हाफिज नहीं बनेगा बल्कि IPS ऑफिसर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है और इंजीनियर भी बन सकता है। तो हम तमाम हजरात से ये कहना चाहेंगे, आप हजरात जहाँ कहीं के भी हो, सिलीगुड़ी के जितने भी लोग हैं तमाम लोगों से कहेंगे कि आप हजरात एक मरतबा हमारे इस मदरसा तेगिया फैजुल उलूम खानकाह तेगिया अशरफ नगर सिलीगुड़ी में जरूर एक बार आए और यहाँ के माहौल और इनके यहाँ के तालीम और यहाँ की तरबियत को एक मरतबा अपनी निगाहों से जरूर मुशाहिदा करें। मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने एक नशिश में मुकम्मल कुरान पाक सुनाया, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले अपना नाम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नकीब अहमद है और इब्न शकीलुर रहमान, मेरे बाप का नाम शकीलुर रहमान है और मेरे उस्ताद का नाम हजरत हाफिज़ व कारी अफरोज़ रज़ा साहब। गांव का नाम दनिया, पोस्ट आजम नगर, ज़िला कटिहार, बिहार। अच्छा, आपने एक नशिश में कुरान करीम सुनाया, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत खुशी हुई कि हम एक नशिश में कुरान करीम सुना है और हमारे पीछे जो मेहनत किए हैं हमारे उस्ताद हजरत हाफिज़ व कारी हजरत अफरोज़ रज़ा, उनकी मेहनत की बदौलत की वजह से हम एक नशिश में कुरान सुना सकें। चलिए, अल्लाह पाक आपका मुस्तकबिल रोशन फरमाए और मुस्तकबिल में आपको एक बेहतरीन आलिम दीन, हाफिज़ कुरान और एक बेहतरीन दीन का रहनुमा बनाए।